امام احمد رضا خان بریلی میں پیدا ہونے والا یہ شخص، میں اس کے بارے میں کیا کہوں، اس کی تاریخ اور اس کے باپ داداؤں کا نام لوں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے شیعہ اور رافضیوں کے غلام تھے۔ استغفر اللہ، ہمارے دونوں گروپ کے لوگوں نے، بی گروپ والوں نے بھی اور ڈی گروپ والوں نے بھی، زکریا صاحب نے بھی فضائل اعمال میں عبدالعزیز دباغ کا واقعہ بیان کیا۔ یہ کون ہیں؟ تقریباً 60 سے لے کر 65% ہندوستان کی دھرتی پر، پاکستان کی دھرتی پر، بنگلہ دیش کی دھرتی پر اور دنیا کے گوشے میں جہاں کہیں بھی اس ٹائپ کے لوگ موجود ہیں، ہمیں تمہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ یہ وہابی ہیں، یہ نیاز نہیں کرتے، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ غدار مصطفیٰ ہیں۔ ان کے مولوی اسٹیجوں سے چیختے ہیں، بولو چیختے کہ نہیں چیختے؟ ہمیں بھی ذرا آؤ، ہم سے سنو، ہماری بھی سنو۔ صرف ان کی سن کر کے فیصلے کرتے ہو؟ ارے میاں تم گستاخی کی بات کرتے ہو، ہم نبی کے تلوے میں ادنا سا کانٹا بھی چبھونا کفر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ سنیوں کا عقیدہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ استغفر اللہ کہ مدینے میں ایک عرب کا بغیر عین کا ایک رب ہم نے دیکھا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی گستاخیاں، اور یہی نہیں بلکہ یاروں نے تو نبی کو جہاں تک مانا، للو پنچو جمن سبراتی سارے کے سارے غیبنا ہو گئے، سارے کے سارے ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھائیے۔ امام احمد رضا خان بریلی میں پیدا ہونے والا یہ شخص، میں اس کے بارے میں کیا کہوں، اس کی تاریخ اور اس کے باپ داداؤں کا نام لوں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے شیعہ اور رافضیوں کے غلام تھے۔ سارے شیعہ اور نقی علی، فلاں علی، فلانے علی، سارے یہی رافضی اور شیعوں کی پیداوار۔ میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا، نعوذ باللہ کہ احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں۔ کس کی؟ احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں، اور یہ بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولایت کے مقام پہ فائز تھے، اور وہ دونوں بیویاں تھیں۔ یہ کسی بازار میں ایک دفعہ احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں، ایک دفعہ ان کے پیر و مرشد شیخ عبدالعزیز دباغ، اور یہ شیخ عبدالعزیز دباغ، استغفر اللہ، ہمارے دونوں گروپ کے لوگوں نے، بی گروپ والوں نے بھی اور ڈی گروپ والوں نے بھی، زکریا صاحب نے بھی فضائل اعمال میں عبدالعزیز دباغ کا واقعہ بیان کیا۔ یہ سب سے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ دونوں آنکھیں نابینا تھیں، اس کے باوجود بھی جب کوئی ان سے پوچھتا کہ حضور یہ حدیث کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، غلط ہے، یہ حدیث ہے کہ نہیں، تو آپ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ نبی کی حدیث ہے یا نبی کی حدیث نہیں ہے۔ اتنے بڑے ولی اللہ تھے یہ۔ ہاں، یہ ڈی گروپ والوں نے، میں تو قسم کھا کے یہ کہنے تیار ہوں کہ دیوبندیت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ غریب نواز کے قدموں میں اجمیر نہ جایا جائے۔ دیوبندیت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ غریب نواز سے ہوتے ہوئے آگے نہ جایا جائے۔ ارے دیوبندیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا سلسلہ خواجہ اجمری کے قدموں میں اجمیر شریف نہیں پہنچتا۔ ہم تو خواجہ کے دیوانے ہیں، ہم تو خواجہ کے غلام ہیں۔ ابھی گروپ والوں کی تو خیر بات ہی الگ ہے، یہ تو ہر جگہ، ہر جناب علی جہاں بھی دیکھو، لالو شاہ، کتے شاہ، توتے شاہ، فلانے شاہ، ڈھکانے شاہ، سب چل رہے ہیں، یہ تمام موجود ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھاؤ، اس کے اندر باقاعدہ احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں۔ ایک دفعہ عبدالعزیز محدث کبیر دباغ نے ان سے پوچھا کہ اے احمد یہ بتلاؤ کہ کل رات کو اپنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس تم سو رہے تھے اور اس سے ہم بستری کر رہے تھے، ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہا حضور وہ سو رہی تھی، 2 بیویاں تھی، ایک سو رہی تھی دوسرے کے پاس، میں سو رہا تھا اسی کمرے میں، ایک ہی کمرے میں۔ کہا کہ وہ سوتی نہ تھی، وہ سوتے میں جان ڈالی تھی، یعنی یوں ہی جھوٹی آنکھ بند کر کے لیٹی تھی حضرت عبدالعزیز دباغ۔ کہا حضور رات کی اتنی تاریکیوں میں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری ایک بیوی اسی کمرے میں تھی جو سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی، آپ کو کیسے معلوم یہ؟ کہا احمد یہ بتلاؤ وہاں کوئی اور بھی چارپائی خالی تھی؟ کہا ہاں حضور ایک چارپائی پڑی تھی۔ کہا اسی پر میں بیٹھا تھا۔ یہ محدث وقت، یہ اپنے دور کا محدث جس کو خطاب ملا ہے کہ نبی کی حدیث کو اندھا، نبی کی حدیث کو بتا دیتا تھا کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، جبکہ ان پڑھ تھے یہ۔ ہاں یہ بھی میں نکتہ بھول گیا، ان پڑھ تھے،
ان پڑھ جانتے ہو ایک اچھر کا نہ جاننے والا, الف کلام لٹھا لام کا الف لام کچھ بھی نہیں پتا اس کو, لیکن ان کو اتنا بڑا علم تھا. آپ سوچئے اپنے وقت کا یہ محدث رات کے اتنی رات کو اپنے مرید کے کمرے میں کیا کر رہا تھا, یہ اسے پوچھا جائے. اور احمد صاحب سے, احمد رضا خان صاحب سے پوچھا جائے کہ ایسا شخص جو محدث ہو, نبی کی حدیث کا جاننے والا, جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو کہ لوگوں اگر تمہارے گھروں میں کوئی آدمی کسی کھڑکی سے جھانکے اور میری امت کا کوئی آدمی صاحب خانہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے, اس کے اوپر کوئی دیت نہیں, معاف ہے اس کی دیت. بتاؤ یہ محدث رات کو گھر میں کیا کر رہا تھا, تاک جھانک کر رہا تھا. اور اس سے امام صاحب احمد رضا خان بریلی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے, اس سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیر کبھی بھی مرید سے جدا نہیں ہوتا. ہم نے کہا حضرت اتنی جدائی تو پھر بھی ہے کہ مرید ایک چارپائی پہ ہے, پیر الگ چارپائی پہ ہے. ارے اتنی جدائی بھی کیوں, اسی رضائی میں گھسیڑ دیتے اس کو, کیا فرق پڑتا. ہاں اتنے فاصلے بھی کیوں رہیں, اتحاد کامل ہونا چاہیے. فنا فی الشیخ ہو جاؤ, فنا فی الشیخ ہو جاؤ. من تو شدم تو من شدی, من جا شدم تو تن شدی, طاقت نہ گوئے دیگرے من دیگرم تو دیگری. تم من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو. یہ کون ہے؟ تقریباً 60 سے لے کر 65% ہندوستان کی دھرتی پر, پاکستان کی دھرتی پر, بنگلہ دیش کی دھرتی پر اور دنیا کے گوشے میں جہاں کہیں بھی اس ٹائپ کے لوگ موجود ہیں, ہمیں تمہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں. کس طرح سے؟ یہ وہابی ہیں, یہ نیاز نہیں کرتے, یہ گستاخ رسول ہیں, یہ غدار مصطفیٰ ہیں. ان کے مولوی اسٹیجوں سے چیختے ہیں. بولو چیختے کہ نہیں چیختے؟ قسم خدا کی وہابیوں کے ساتھ کھاؤ گے, دیوبندیوں کے ساتھ پیو گے, پوری زندگی اپنے گاؤں کی مسجد نہیں بلکہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے رہو, جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں. وہابی کا بہت زیادہ نماز پڑھنا, وہابی کا بہت زیادہ نماز پڑھنا کہ نیک عمل کرنے, نیک انسان کی علامت نہیں بلکہ مرتد ہونے کی علامت ہے. اور سنی کا وہابی کو دھتکار کے نکال دینا یہ ایمان کی علامت ہے. واہ واہ واہ. ہمیں بھی ذرا آؤ, ہم سے سنو, ہماری بھی سنو. صرف ان کی سن کر کے فیصلے کرتے ہو. ارے میاں تم گستاخی کی بات کرتے ہو. ہم نبی کے تلوے میں ادنا سا کانٹا بھی چبھونا کفر سمجھتے ہیں. نبی کی تعظیم ہم سے پوچھو, ہم نے نبی کی تعظیم کی, ہم نے اپنے نبی کو اپنے آنکھوں میں بسایا, اپنے نبی کی سنتوں کا جھومر اپنی پیشانیوں کو بنایا. تو ہم نے نبی کے مقابلے میں کوئی بستی, مدینے کے مقابلے میں کوئی بستی بھی ہمیں نظر نہ آئی. مدینے سے افضل کوئی بستی نہیں, اور مدینے والے سے بہتر کوئی امام بھی ہمیں نظر. ہم نے امام مانا, مدینے والے کو مانا. تم نے کس کو امام مانا؟ کوفہ بصرہ. اور وہاں سے چھٹے تو ہندوستان کی دھرتی پر نہ جانے کس کو امام در امام. ہم نے کہا اس امام کے مقابلے میں جسے عرش والے نے امامت کبریٰ عطا فرمائی, جسے عرش والے نے شب معراج کی رات میں عرش والے نے مصلی پہ کھڑا کر کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں اور رسولوں کا امام بنایا. جاؤ اس امام کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو, اور تمام نبیوں کو اور قیامت تک کے آنے والے تمام ولیوں کو, صحابہ کو, سب کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو. ہمارے امام کا مقابلہ کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا. ہم نے کہا اس امام کے مقابلے میں دوسرے کو امام کیوں بناتے ہو؟ کہنے لگے یہ بد مذہب ہے, یہ غیر مقلد ہے. یہ دیکھو انداز دیکھو. او وہابیوں ملو, گرم یا غوث یا خواجہ یا علی کے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں کہتا ہوں توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے, کہیں تمہاری زبانیں گنگ نہ ہو جائیں, کہیں تمہارا ایمان تمہارے سینوں سے اس کی شمعیں بجھ نہ جائیں, کہیں آخرت میں تمہیں ذلت و رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. میرے عزیزو, اس دنیا کے اندر زبان درازیاں کر لینا بہت آسان ہے. ایک دوسرے کو تان و تشنیع کر لینا بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حجت کے کسی کو گستاخ کہہ لینا یہ بہت آسان ہے. لیکن قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والے, قرآن اور سنت کے مقابلے میں کسی چیز کو لانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. تمہیں جو کچھ کرنا ہے تم کرو, لیکن یاد رکھو قیامت کے دن بہت برا حشر ہونے والا ہے. مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, اپنے نبی کی توہین اس انداز سے بھی مت کرو. یہود و نصارہ جو توہین کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں.
تم کم از کم اپنے گھروں کو صحیح رکھو، اپنے قبلے کو درست رکھو، اپنے نبی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو عقیدہ ابو بکر نے رکھا، جو عقیدہ عمر فاروق اعظم نے رکھا، جو عقیدہ عثمان اور طلحہ اور زبیر اور علی نے رکھا، جو عقیدہ صحابہ صحابیات نے رکھا، اس طرح کے ایمان اور عقیدے